اس سے پھر آگے چلیے، بنت صدیق آرام جان نبی، یہ تو بہت آسان ہے، آپ کو آنا چاہیے نا۔ بنت صدیق آرام جان نبی۔ اور ابھی یہ جو کلام پڑھ رہے تھے یہ اسپیسیفک ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ پاک کی بارگاہ میں تھا، ٹھیک ہے؟ ویسے میں تو ظاہر تھوڑا امہات المومنین کے بارے میں کیا کہا اللہ حضرت نے، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ۔ چلو اگلے شعر تے میں ویکھاں گا کیڑا ضبط کردہ ہے نہیں بولدا۔ اس حریم برات پہ اعلیٰ حضرت نے کہا یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ۔ یہ قرآن کو کنٹروورشل ایسے ہی تو نہیں بنایا جاتا۔ اگر قرآن کو ایز اٹ مان لیا جائے جس طرح مسلمان مانتے ہیں تو پھر مصطفیٰ کی بیویوں کو اپنی ماں ماننا پڑے گا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں سمجھ۔ قرآن کو لاریب مان لیا جائے، مکمل مان لیا جائے، محفوظ مان لیا جائے تو پھر حضور کے ہر صحابی کو جنتی ماننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا سیدھا سیدھا ہی کام کرو کہ قرآن کا انکار کرو، تو پھر ہم سے کس بات کی توقع ہے؟ پھر ٹینشن کس بات کی؟ پھر ہمیں تو ایک فارمولہ دیا ہے اللہ کے قرآن نے، لکم دینکم۔ لکم دینکم، لڑائی جھگڑا ہمارا کسی سے نہیں، ہم کہتے ہیں لکم دینکم، تمہارا کلمہ اور ہے ہمارا کلمہ اور، لکم دینکم، تمہاری اذان اور ہے ہماری اذان اور، لکم دینکم، تمہارا قرآن اور ہے ہمارا قرآن اور، لکم دینکم۔ تمہارے ائمہ معصوم ہیں، ہمارے نزدیک نبی کے سوا کوئی معصوم نہیں، لکم دینکم۔ تمہارے نزدیک صرف 2.5 صحابہ ہیں، ہمارے نزدیک مصطفیٰ کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ بولو یار، بولو بولو بولو، سمجھو جا کوئی اس بات کو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ۔ اگلا مصرع کیا ہے؟ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ سورہ نور کی 18 آیتیں ہیں، بولیے یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ، جو ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب خدا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ فقیہ، نصف دین حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ نہیں 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 بولے، یہ تو میں نے نصف دین کا، ایک روایت یہ 2/3۔ کل دین، کل علم کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے 3 حصوں میں تو اس کا 1/3، ایک حصہ وہ ہے جس میں سارے صحابہ، ساری ازواج، ساری اہل بیت، سارے کے سارے ایک حصے میں ہیں، اور اس دین کا 2/3، 2 حصے جو امت تک پہنچے ہیں وہ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ کے ذریعے پہنچے ہیں۔ آپ سمجھ آئیے کہ ان سے نکاح کرنے کا مدعا کیا تھا؟ واحد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمباری زوجہ محترمہ ہے، چونکہ باصلاحیت اتنی تھی، عمر ایسی تھی جس میں بندہ سیکھتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، پھر وہ دین کو سیکھا، اور اس طرح سیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ہاتھ باندھے زانوے، جو استاد صحابہ کہلواتے تھے وہ دین لینے کے لیے ام المومنین کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین، قرآن کی 18 آیتیں، سورہ نور، اس کا نام ہی سورہ نور، اس کا نام ہی سورہ ہے۔ بس میں پتہ ہے یہاں ختم کرنے لگا، اینڈ کی طرف جا رہا ہوں، صرف اتنی بات ہے کہ بد نصیبوں سے ہمارا کیا لینا دینا، بدبختوں سے ہمارا کیا لینا دینا، ان کے نصیبے میں ہی یہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے جس طرح کائنات میں
میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، اسی طرح کائنات کی بیویوں میں مصطفیٰ کی بیویوں جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے مصطفیٰ کی عورتوں تمہارے جیسی کائنات کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، یہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت کریمہ کتنی پڑھی اور سنی جاتی ہے، کتنا ڈسکس کیا جاتا ہے، کیا مطلب ہر مسلک کا بندہ اسی آیت کو پڑھتا ہے اہل بیت کی شان کے حوالے سے۔ اب جا کے قرآن کھولنا، اس کو ذرا ریویو تو کرنا، تھوڑا سا سٹڈی تو کرنا، اس سے ایک دو آیتیں پیچھے بھی پڑھ لینا، ایک دو آیتیں آگے بھی پڑھ لینا۔ یہ مضمون شروع پتہ کا، یہ 22ویں پارے کی آیت ہے، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، 21ویں پارے کے آخری صفحے سے رکوع شروع ہوتا ہے، پھر 22ویں پارے کا پہلا صفحہ شروع ہوا، اس میں پھر یہ آیت آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو اس سے پہلے جتنی آیات ہیں ان تمام آیات میں ذکر مصطفیٰ کی بیویوں کا ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آیا کریمہ اسی تناظر میں نازل ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق امہات المومنین ہے۔ اس کے بارے میں تو ڈاؤٹ ہی نہیں تھا نا، اس لیے اس پر کسی نے بات ہی نہیں کی، چونکہ قرآن بات ہی انہی کی کر رہا ہے، سارا مضمون انہی کے بارے میں آ رہا ہے، سارا سیاق انہی کے بارے میں ہے، سارا سباق انہی کے بارے میں ہے، پورا پس منظر انہی کے بارے میں ہے۔ تو درمیان سے ایک آیت نکال لی اور آگے پیچھے بھول گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ ہیں جو سارا قرآن مانتے ہیں، سارا قرآن مانتے ہیں، سارا قرآن مانتے ہیں۔ اب پھر جن کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا تھا ان کو میرے نبی نے بلایا۔ عام طور پر داماد کو شامل نہیں کیا جاتا۔ جب اہل بیت کی باری ہوتی ہے کہ گھر والے کیسے ہیں، جب کہا جاتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو کون مراد ہوتا ہے؟ بیوی اور بچے، بولیے نا بیوی اور، ٹھیک ہے نا، داماد مراد نہیں ہوتا، داماد کے بیٹے مراد نہیں ہوتے۔ تو چونکہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو سکتا تھا، اب میرے مصطفیٰ نے اسپیشل بلایا مولا کائنات، سیدہ کائنات کو، حسنین کریمین کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تو نے میرے آل بیت کی اتنی شان نازل کی ہے تو میری بھی درخواست سن لے کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ مصطفیٰ نے ان کو شامل کیا اہل بیت میں، شامل کیا ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ میں ہر جگہ پر اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں، اس بات کا میرے مصطفیٰ نے ان کو شامل کیا ہے، شامل کیا ہے کہ اسی روٹین میں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں اہل البیت سے مراد صرف بیویاں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، میری بیٹی بھی ہے، میری بیٹی کے بیٹے بھی ہیں، میرا داماد علی بھی ہے، اور پھر بیٹی کی نسل قیامت تک جو آئے گی وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہے۔ اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہاں میں نے کہا تھا کہ جس طرح مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کی بیویوں جیسا بھی، مصطفیٰ کی بیٹیوں جیسا بھی، مصطفیٰ کی آل جیسا بھی، مصطفیٰ کے صحابہ جیسا بھی، مصطفیٰ کی امت کے ولیوں جیسا بھی، بلکہ آپ دیکھوں گے کون بولتا ہے جس طرح میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کی امت جیسا امتوں میں کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے اصل دین۔ اب ایک کمینہ آدھا جملہ بولے کہ میرے نبی جو ہے ہی کوئی نہیں، اور آگے بھونکنا شروع کر دے۔ وہ میں نے کہا کتے تو نے پلی لی ہے اس کی۔ اب ارشاد بھٹی جیسے بندے کو تو بے وقوف بنا سکتا ہے۔ وہ بھٹی کہتا ہے پاگل کہ وہ گستاخ کس طرح ہو سکتا ہے، وہ تو کہتا ہے میرے نبی، کیا کہتا ہے، میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور میں نے کہا اتنے جملے میں ہم اس کو گستاخ کہیں نہیں کہہ رہے، جو آگے بھونکتا ہے اس میں گستاخ کہہ رہے ہیں۔
تجھے صحابی کس نے بنا دیا ہے؟ انٹلیکچوئل کس نے بنا دیا؟ تجھے اتنی بات سمجھ نہیں آتی؟ ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے آگے سارا بھونکتا رہے تو کیا اس کی توحید جو ہے اس کی گستاخی کے لیے ممانت بن جائے گی؟ ہرگز نہیں. وہ اس کا سہارا لے رہا ہے کہ میرے نبی جو ہے ہی کوئی نہیں، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتا ہے، نبیوں کی بھی توہین کرتا ہے، آل بیت کی بھی توہین کرتا ہے، صحابہ. میرے مصطفیٰ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اس کو ماننے کا مطلب یہ ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ لگا ہے ان جیسا بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سمجھو اس بات کو. کیا کہنے. جو کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ مصطفیٰ جس زمانے میں ہے اس زمانے جیسا زمانہ، واہ واہ واہ. جس شہر میں آئے ہیں اس شہر جیسا، جس گھرانے میں آئے ہیں اس گھرانے جیسا، جس ماں کی گود میں ہے اس ماں جیسی کوئی. جو مصطفیٰ کی حرم میں عورتیں آئیں ان ہماری ماؤں جیسی کائنات کی کوئی اور ماں نہیں ہو سکتی. مصطفیٰ کی آل جیسی کسی کی آل اولاد نہیں. مصطفیٰ کے صحابہ جیسے کسی کے صحابہ نہیں ہو سکتے، اور مصطفیٰ کی امت کے ولیوں جیسے کسی اور امت کے ولی نہیں ہو سکتے. اور میں نے تو بات ہی ختم کر دی تھی، کون تو خیر امہ. ولی تو ولی ہے، صحابہ تو صحابہ ہیں. اور آپ اور میرے جیسے گناہگار جو ہیں نا، چلیں آپ نہیں، آپ تو نیک ہوں گے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرے جیسے گناہگار جو ہے نا ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ. تم بہترین امت ہو. یا اللہ کیا ہمارے قد بڑے ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ پہلے بڑے بڑے ہوتے سے، عمریں ان کی بہت زیادہ ہیں، عمل ان کے. پھر کیا وجہ ہے؟ کہا قد کی وجہ سے نہیں، عمروں کی وجہ سے نہیں، عملوں کی وجہ سے نہیں، تمہارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے. تو مصطفیٰ کی امت جیسا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو تو اللہ نے وہ اعزاز اور شرف عطا کیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں ایک بات یاد آئی کہ 2/3 دین کیوں پہنچا تھا بھلا؟ وہ اس لیے جملہ میں آہستہ کہنے لگا ہوں، دیکھوں گا کون مزہ لیتا ہے اس جملے کا. 2/3 ام المومنین سے اس لیے پہنچا کہ جبریل بھی وحی لے کے تب آتا تھا جب حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت لفظ. واہ واہ. دین تو قرآن ہے نا، وحی کا نام ہے نا. تو جبریل کو بھی یہ سنگت اتنی پسند تھی کہ وہ وحی لے کے اس وقت آتے تھے جب حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں. اچھا پھر میں نے اگلا سوچا بھی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب یوں ملا کہ چونکہ حضرت عائشہ کے حجرے میں قرآن کی تھیوری کا پریکٹیکل موجود تھا. تو جبریل قرآن لے کے آتے تھے کہ اے عائشہ یہ ہے تھیوری، اس کو میچ کرنا پریکٹیکل سے. پھر جب کوئی پوچھے کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ تو پھر کہہ دینا بھی قرآن کھول کے دیکھ لو، جو کچھ لکھا ہے وہ مصطفیٰ کا اخلاق ہے. پھر اس حجرے کو دائمی ابدی شرف یوں ملا کہ صبح قیامت تک، صبح قیامت تک 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، جو ایک بار آتے ہیں دوبارہ. یہ اصول ہے شریفی کہ بندے کی تدفین وہیں ہوتی ہے جہاں کی مٹی اس کے خبیر میں لگی ہو. تو وہاں 3 ہستیاں مدفون ہیں. نہیں سمجھ نہیں ہے، اب کھولنا ضروری ہے. 3 ہستیاں آرام فرمائیں، اس کا مطلب ہے تینوں کا خمیر ایک ہی مٹی سے تیار ہوا ہے. تینوں کا خمیر ایک ہی مٹی سے تیار ہوا ہے. اور وہی حجرہ تھا جس سے مصطفیٰ یوں نکلتے، مصلی پہ آتے، نماز پڑھا کے واپس جاتے، پھر ادھر کوئی وفد آتا تو حضور ادھر آتے،
مل کے پھر واپس جاتے. سبحان اللہ کوئی خطبہ دینا ہوتا حضور ادھر آتے پھر واپس جاتے. سبحان اللہ ملاقات کرنی ہوتی حضور آتے پھر واپس. یہ جو جگہ تھی نا اور اس حجرے اور ممبر کے درمیان, سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہتے ہیں اس نے حضور کے تلوے زیادہ چوم لیے تھے. اللہ اللہ واہ 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 سبحان اللہ کیا کہنے حضرت سبحان اللہ. اسے جنت کا باغ بنا دیا گیا. زمین ہو مٹی ہو حضور کے تلوے چومے, وہ جنت کا روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے. جو مصطفیٰ کے حرم کی پاک بی بی اور مصطفیٰ کی محبوبہ ہو, سبحان اللہ واہ 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 جن کی گود میں حضور سر رکھ کے کنگھی کروائیں, اللہ سبحان اللہ کیا بات. اللہ بلکہ جن کی گود میں میرے آقا کا وصال ہوا ہو. سبحان اللہ کیا بات. حضور کا سر انور ام المومنین کے یوں سینے سے لگا ہوا تھا اللہ جب آپ نے اس دنیا کو چھوڑا ہے. اللہ اکبر اس صدیقہ کی کیا شان ہوگی جن کی گود میں مصطفیٰ کا سر ہے. اس صدیق کا کیا مقام ہوگا جن کی گود میں خود مصطفیٰ ہیں. اللہ اکبر واہ 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 سبحان اللہ غار ثور میں حضور گود میں, واہ 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 یہ وہ خاندان ہے. کیا کہہ رہے انہوں نے کہا تھا نظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ. بس خواہش یہی ہے کہ مال میرا ہو, اشارہ مصطفیٰ کا ہو, بیٹی میری ہو, نکاح مصطفیٰ کا ہو, نظر میری ہو, چہرہ مصطفیٰ کا. تو سرکار نے فرمایا ہوگا ویٹ اینڈ سی, واہ یہ تیری خواہش ایسے پوری ہوگی کہ پھر صرف تیری نظر ہوگی, واہ 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 کیا بات صرف تیری نظر ہوگی, کسی اور کی نظر. اعلیٰ حضرت کے شعر پہ ختم کرتا ہوں, بہت لمبی بات ہو گئی. اعلیٰ حضرت نے اسی سلام میں ایک شعر کہا بے اجازت جن میں روح الامین نہ جائیں. سبحان اللہ بے اجازت جن میں روح الامین نہ جائیں, ان سرادق کی عصمت پہ لوگ. سمجھ نہیں ہے آپ کو, نہیں سمجھ ہے, سمجھاتا ہوں. سرادق جو ہے نا, سرادق کا معنی خیمے, سرادق کا معنی خیمے, حجرے, امہات المومنین کے حجرے, امہات المومنین کے حجرے. جبریل جب آتا تھا تو جہاں باب جبریل ہے وہاں کھڑا ہو جاتا. ایویں نہیں باب جبریل بنیا, وہاں اجازت ملتی تھی تو جبریل آتے تھے اندر ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے اجازت جن میں روح الامین نہ جائیں, ان سرادق کی عصمت پہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سچے عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے.